الرحمن الرحیم معزز ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر وہ متشابہ الصوت حروف کے بارے میں ہے، یعنی قرآن کریم کے وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی نہیں ہیں، نہ وہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں اور نہ ہی وہ پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ ہر حرف کی ایک الگ پہچان ہے، اس کو الگ طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو متشابہ الصوت حروف ہیں ان کو پڑھنے میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جس سے اس کا معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس حد تک وہ بدل جاتا ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا لیکچر کی طرف بڑھیں گے۔ متشابہ الصوت حروف یعنی وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور کل حروف تہجی 29 ہیں، ان میں سے 15 حروف جو ہیں 15 ورڈز جو ہیں وہ متشابہ الصوت حروف ہیں، یعنی ان کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جوڑی جو ہے وہ حمزہ اور عین کی ہے، یعنی حمزہ اور عین یہ دو لفظ ہیں جس کو پڑھتے وقت اکثر غلطی کی جاتی ہے۔ حمزہ کی جگہ عین پڑھ دیا جاتا ہے، عین کی جگہ پہ حمزہ پڑھ دیا جاتا ہے، حالانکہ حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے، عین کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے، دونوں کے مخرج مختلف ہیں، لیکن جانے انجانے میں ہم یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ جس کو پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے وہ تا اور طا کا ہے۔ تا اور طا، تا باریک ہے، طا موٹی ہے، اور اس میں تا کی جگہ پہ طا پڑھ دیا جاتا ہے، طا کی جگہ پہ تا پڑھ دیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور تیسری جوڑی وہ ثا، سین اور صاد کی ہے، یعنی ثا، سین اور صاد، تینوں کو ادا کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے اور ان کو لکھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے، لیکن ہم اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ثا کو ہم سین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یعنی ثا پڑھتے وقت بھی ہماری سیٹی کی آواز نکل رہی ہوتی ہے، جبکہ سین میں سیٹی ہے، ثا میں سیٹی نہیں ہے۔ ثا بالکل نرم حروف ہے، اس کو نرم ہی پڑھنا چاہیے۔ اس طرح صاد ہے، صاد میں موٹا ہے، ہم صاد کو بھی سین کی طرح ادا کرتے ہیں، جو کہ یہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جو ہے وہ اس میں اس کی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جھلک جو ہے یا کسی نہ کسی طریقہ وہ اس حرف کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جوڑی وہ ہا اور ہا کی ہے۔ ہا اور ہا، ہا کی آواز حلق کے درمیانی حصے سے نکلتی ہے، ہا کی آواز حلق کے آخری حصے سے جو ہے وہ ادا ہوتی ہے، یعنی وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوتی ہے۔ ہا اور ہا کو ادا کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ ایسے اس کے بعد ذال، زا، ضا اور ضاد، ذال، زا، ضا اور ضاد، یہ 4 حروف ہیں جن کا ایک پیر بنتا ہے، یہ ایک جوڑی ہے جن کی آوازیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، یعنی کہ ذال کی جگہ پہ زا یا زا کو ذال کے ساتھ خلط مل کر دیا جاتا ہے، ضا کو پڑھتے وقت ضاد میں غلطی، ضاد کو پڑھتے وقت ضا میں غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور لاسٹ جوڑی جو ہے وہ قاف اور کاف کی، یعنی قاف موٹا حرف، یعنی قاف کینچی والا جو 2 نقطوں والا قاف ہے وہ قاف وہ موٹا ہے، اور کاف جو بریک ہے اس کو کاف بریک پڑھنا چاہیے۔ اگر قاف کی جگہ پہ کاف پڑھا جائے اور کاف کی جگہ پہ قاف پڑھ دیا جائے تو یہ ایک حرف کی تبدیلی نہیں بلکہ یہ پورے لفظ کی تبدیلی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جیسے ہی لفظ تبدیل ہوتا ہے ویسے ہی معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کل 15 حروف متشابہ الصوت حروف ہیں جنہیں ہمیں زبانی یاد کرنا ہے، تاکہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی یہ حروف آئیں تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ حروف یہ فلاں حرف کے ساتھ ملتا ہے، لہٰذا اس کو ہم ویسے ہی ادا کریں گے جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے۔ انشاءاللہ آنے والے نئے لیکچرز کے اندر ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں گے کہ متشابہ الصوت حروف کو ان میں سے ہر ایک حرف کو کس طرح ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔